احمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النہار لعلک ترضی ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت 128 سے 132 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی۔ آیت 128: ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی۔ آیت 129: فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل وسبح اطراف النہار لعلک ترضی۔ آیت 130۔ ترجمہ: کیا اس بات نے بھی انہیں عقل نہیں بخشی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں بھی ارباب دانش کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کے رب کا کلمہ پہلے ہی سے مقرر کیا ہوا نہ ہوتا اور پہلے ہی سے عذاب کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو عذاب ابھی آ چمٹتا۔ لہٰذا آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیں اور سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی پاکی حمد کے بیان کرتے رہیں اور رات کے اوقات میں بھی پاکی بیان کریں اور دن کے اول و آخر میں بھی، تاکہ آپ خوش ہوں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ طٰہٰ کی آیت 128 سے 130 کا۔ تفسیر: آیت 128: نافرمانی سے بہت سی قومیں ہلاک ہو چکیں۔ کیا ان جھٹلانے والوں کی اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے بہت سی ایسی قومیں ہلاک کر دیں جو رسولوں کو جھٹلایا کرتی تھیں؟ اب نہ ان میں سے کوئی قوم باقی ہے، نہ کسی قوم کا کوئی فرد باقی ہے، اور نہ ان کا کوئی کھوج ہی باقی ہے۔ ان کے محلے سونے پڑے ہیں جن میں آج یہ چل پھر رہے ہیں۔ صحیح عقل والوں کے لیے اسی میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا سورہ حج کی آیت 46 میں: کیا یہ دنیا میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے سمجھنے والے دل اور سننے والے کان ہو جاتے؟ یاد رکھو، آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت 26 میں فرمایا: کیا اس بات نے ان کی آنکھیں نہیں کھولیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر دیں؟ آیت 129: اللہ نے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کا ایک کلمہ نہ ہوتا، اللہ نے پہلے ہی سے یہ کہہ رکھا ہے کہ حجت قائم ہو جانے کے بعد کسی پر عذاب بھیجا جاتا ہے، اور ایک مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان جھٹلانے والوں کی ہلاکت کی مقرر فرما رکھی ہے، تو اچانک انہیں عذاب آ چمٹتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی
اور فرمایا جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے۔ آیت 130 پنچگانہ نماز پڑھنے کا حکم، یعنی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ صبر و سحار سے کام لیجئے اور سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کریں، یعنی صبح کی نماز پڑھیں، اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی یعنی عصر کی نماز پڑھیں۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کا چاند دیکھ کر فرمایا کہ تم اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے جیسے آج یہ بدر دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیدار میں دھکم دھکا نہ ہوگی، خبردار صبح اور عصر کی نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، وہ ہرگز ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا جس نے صبح و عصر کی نمازیں پڑھیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ جنت والوں کو پکارے گا، جنت سے لبیک ربنا و سعدیک کی صدائیں گونج اٹھیں گی۔ حق تعالیٰ پوچھے گا خوش ہو؟ یہ عرض کریں گے کہ اے پیارے آقا بھلا ہم کیوں خوش نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ فرمائے گا آؤ میں تمہیں ان نعمتوں سے بھی افضل ایک نعمت دوں۔ یہ پوچھیں گے کہ موجودہ نعمتوں سے کون سی نعمت افضل ہے؟ فرمائے گا کہ آج میں تمہارے لیے اپنی رضا حلال کرتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض ہونے والا نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جنت والو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے جسے آج وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ پوچھیں گے وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمیں سرخرو نہیں کیا، ہماری بھاری نہیں فرمائی، ہمیں جہنم سے دور کر کے جنت نصیب نہیں فرمائی؟ پھر اللہ پردہ اٹھا دے گا اور جنت والے اسے دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم اللہ نے دیدار سے بہتر آج تک انہیں کوئی نعمت نہیں دی تھی۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آیت 131 وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوَاتِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آیت 132 ترجمہ، آپ کبھی ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے مختلف لوگوں کو بطور دنیوی زینت کے فائدہ پہنچا رکھا ہے تاکہ ان سے ان کا امتحان لیں، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور آپ کے رب کی روزی کہیں بہتر و دیرپا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو روزی دیں گے اور بہتر انجام تقویٰ کا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 131 اور 132 کا تفسیر۔ مالدار نافرمانوں کے عیش و آرام کی طرف نہ دیکھو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان خوشحال اور مالداروں کی طرف نہ دیکھیں جو ہماری طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کو دنیا کا ہر عیش و آرام میسر ہے۔ یہ تو دنیوی زینت ہے جو عنقریب ختم ہو جائے گی۔ مال و دولت چلتی پھرتی چھاؤں ہے، آج ہے کل نہیں۔ پھر اللہ مال دے کر مالداروں کو آزماتا بھی ہے کہ وہ اس کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ سورہ سبا کی آیت 13 میں فرمایا میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں، آپ ان دنیا داروں کی طرف نگاہ کیوں دوڑائیں؟ آپ کو تو اللہ نے ان سے کہیں بڑھی چڑھی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ فرمایا سورہ ہجر کی آیت 87-88 میں بلا شبہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ آپ نگاہ اٹھا کر بھی ان چیزوں کو نہ دیکھیں جن سے ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ پہنچا رکھا ہے، اور ان پر افسوس نہ کریں اور اپنا بازو ایمان والوں کے لیے جھکا دیں۔ اسی طرح اللہ نے آخرت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بڑی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں جو بیان و تصور سے بھی باہر ہیں۔ آیت 132 نماز کا بیان، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرما کر انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لو اور خود بھی پابند رہ کر ان پر صبر و سحار کرتے رہو۔ سورہ تحریم کی آیت 6 میں فرمایا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ پھر فرمایا کہ ہم تم سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتے اور تمہیں روزی خود دیتے ہیں،
یعنی اگر تم نماز کے پابند بن جاؤ تو تمہارے پاس روزی ایسی جگہ سے آئے جہاں سے اس کے آنے کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا سورہ طلاق کی آیت 2 اور 3 میں، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ پارساؤں کا دونوں جہانوں میں اچھا انجام ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں بہترین اور خوشگوار انجام پارساؤں کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا رات میں خواب میں دیکھا جیسے ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے سامنے ابن تاب عمدہ کھجور کی قسم کی تازہ کھجوریں لائی گئی ہیں۔ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ دنیا میں ہمارا انجام اچھا ہوگا، ہم بلندی حاصل کریں گے اور ہمارا دین طیب و پاکیزہ ہے۔ یہ تھا سورہ طٰہٰ کی آیت 128 سے 132 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔